معاشرہ جو انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے وہ ضابطے سے چلتا ہے، وہ قانون اور اصول سے چلتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی قانون جو ہے نا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک انڈر ایج بچی کو اٹھا کے لے جائیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میں انتظامیہ سے سوال کروں گی کہ 2 مہینے تک ایک باپ جو غریب ہے، جس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، جس کے پاس فائنینشیل پاور نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ادروائز پاور نہیں ہے، اس کی آواز، اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پولیس کے پاس بھی گیا، وہ عدالتوں میں بھی گیا، نہ اس کو عدالتوں سے انصاف ملا، نہ اس کو پولیس نے اس کی سنوائی کی۔ اور اس وجہ سے آج جو جی بی پولیس اور جی بی انتظامیہ کے حوالے سے جو یہاں پہ نعرے لگے ہیں وہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں، اور اس لیے جسٹیفائڈ ہیں کیونکہ پولیس بھی اسی معاشرے کی ہے، اسی سوسائٹی کی ہے، ان کی بھی بچیاں وہیں پہ رہتی ہیں۔ انتظامیہ والے بھی یہ سمجھیں کہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی جنریشنز ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کو جنگل کے قانون سے چلائیں گے اور اسی طرح کھلی چھوٹ دے دیں گے دہشت گردوں کو، اغوا کاروں کو، تو پھر کسی کا بچہ یا کسی کی بچی، کسی کی عزت، کسی کا گھرانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اور میں گلگت بلتستان کی جو عدلیہ ہے اس سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ان کو 2.5 مہینے سے نظر نہیں آ رہا کہ ایک 12 سال کی بچی جو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، اور میں یہاں پہ یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرا تعلق نومل سے، اس بچی کی پیدائش نومل میں میرے محلے میں ہوئی ہے۔ میرے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ بچی 11 سال 12 سال مشکل سے اس نے 12 سال کو ٹچ کیا ہوگا۔ تو 12 سال کی بچی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلی جاتی ہے، یہ آپ ایک صوبے کا مسئلہ بھی نہیں رہا، یہ بین الصوبائی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کی انتظامیہ، عدلیہ اور پولیس کے ساتھ ساتھ کے پی کی پولیس، ان کی انتظامیہ، ان کی عدلیہ اور ان کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر بھی بہت بڑا کوسچن مارک بنتا ہے۔ کے پی کے چیف منسٹر صاحب اور ان کے ہیلتھ منسٹر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹر ایک 12 سال کی بچی کے لیے 16 سال کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، ان سے کون سوال کرے گا؟ اس ڈاکٹر کو بھی اس میں انصاف کے کٹرے میں لے کے آنے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ کسی بھی بچے یا بچی، کسی بھی انسان کی عمر کی جسٹیفیکیشن کے لیے اس کا اختیار جو ہے وہ میڈیکو لیگل آفیسر کو ہے پاکستانی قوانین کے مطابق۔ کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ 12 سال کے نہیں 20 سال کے ہو۔ تو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ جو لڑکا ہے، جو اغواکار، جو ملزم ہے، جو ایکیوزڈ ہے، اس کی عمر بھی اس قانونی بار کو ٹچ نہیں کرتی جہاں جو پاکستان کا قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا شادی نہیں کر سکتا اور 16 سال سے کم عمر کی لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے ابتدائی رپورٹس میں، اس میں 17 ایئرز ہے میرے خیال سے اس کی۔ تو یہ، اور اس کے باوجود بھی نہ صرف ملزموں کو عدالتوں سے بیل مل رہی ہے، نہ صرف وہ گلگت بلتستان سے ٹریول کر کے ایک صوبے کی بارڈر کو، حدود کو کراس کر کے دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں۔ اس میں 2 صوبوں کی انتظامیہ اور اس کے علاوہ جو میڈیا کا رول ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا کوسچن مارک تو بنتا ہی بنتا ہے۔ پاکستان کا نیشنل میڈیا سمجھتا ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف پہاڑ ہیں اور دریا ہیں اور جھیلیں ہیں، بس انسان بھی ہیں بھائی، ان کے بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کی بھی پرابلمز ہیں، ان کو بھی کبھی آپ ہائی لائٹ کیا کریں۔ کسی انسانی سوسائٹی میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، اگر آپ سب پہ بات نہیں کر سکتے تو اس طرح کے ایک ہیومن اینگل والے ایک بچی کی ایبڈکشن کا معاملہ ہے، یہ کوئی شادی نہیں ہے، یہ کوئی مطلب میرج نہیں ہے۔ اس سے بلا آپ کسی 12 سال کی بچی کو بہلا پھسلا کے گاڑی میں بٹھا کے کسی اور صوبے میں لے جا کے چند اغواکاروں کے چنگل میں بٹھا کے اس سے کچھ بھی کہلوائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اغوا ہے، یہ ایبڈکشن ہے، یہ چائلڈ ابیوز ہے، اس میں زنا کا بھی دفعہ لگتا ہے، اس میں اغوا کا بھی دفعہ لگتا ہے، اس میں دہشت گردی کا بھی لگتا ہے، اس میں بہت سارے دفعہ جتنے بھی لگتے ہیں۔ ہم انتظامیہ سے، گلگت بلتستان کی پولیس سے، عدلیہ سے اور میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی بچی اور اپنے معاشرے کا مسئلہ سمجھ کے اس کو ڈیل کیا کریں۔ اور میں آخر میں ایک پوائنٹ کے اوپر میں ضرور بات کہنا چاہوں گی۔ جب سے اس بچی کی اس کا ویڈیو بیان آیا نا، اسٹیٹمنٹ آیا جو فالس، جس کو ہم نہیں مانتے، تو اس بیان کے بعد کافی سارے لوگوں نے، جو پرومیننٹ لوگ ہیں، ہم سو کالڈ پرومیننٹ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، جی بی کے، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اس طرح کی جسٹیفیکیشن کو پنشیبل آفینس ڈکلیئر کرنے کے لیے، اور انتظامیہ کا کوئی بندہ اس میں ملوث ہے یا سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کوئی بندہ اس طرح کے آفینس میں کسی بچی کو اٹھا کے ایبڈکٹ کر کے اس سے شادی کرنے، یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں کوئی بندہ ان کی مدد کرتا ہے، کوئی بندہ انوالوڈ ہے، کوئی مولوی انوالوڈ ہے، کوئی نکاح خوار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یہ سب معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اینگل کو بھی دیکھنا ہے کہ جو میڈیا کے لوگ یا ایون سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے رینڈم لوگ جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان جسٹیفیکیشنز کو بھی پنشیبل آفینس بنانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔